بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نہ زبان کوئی غزل کی نہ زبان سے باخبر میں نہ زبان کوئی غزل کی نہ زبان سے باخبر میں کوئی دل کشا صدا ہو عجمی ہو یا رازی قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ نے ناچیز کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اس راہ کا مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل رات قبلہ شاہ صاحب کی سنگتوں میں کچھ دیر بیٹھے تھے۔ عزیزم محمد عظیم شاہ صاحب نے دعوت دی تھی تو ان کے حکم پر وہاں حاضر ہوا تو اپنے علم کو چھپاتے ہوئے اس قابل نہیں ہوں شاہ صاحب سے کیا کہ ملفوظات بیان فرمائیں۔ تو جمعرات کو بعد از نماز مغرب عزیزم عظیم شاہ صاحب کے مکان میں جو قبلہ نے ملفوظات بیان فرمائے وہی ملفوظات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان ملفوظات میں جو چند چیزیں تھیں وہ صوفیہ کاملین اس مقام پر کیسے پہنچے اور یہی معراج کا موضوع ہے۔ صوفیہ کاملین کس راستے پر چل کر یہ مقام حاصل کیا، وہ کون سے ذرائع اور راستے ہیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ اس مقام پر نہیں اس راہ پر چلنا چاہے تو کیا راستہ اختیار کرے۔ میں نے سورہ مائدہ کی چند الفاظ پر مشتمل آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ جو میرے بزرگ احباب اگر صحت ٹھیک ہے تو ٹیک چھوڑ کر اپنا رخ مبارک میری طرف فرما لیں تاکہ میں زیارت بھی کر سکوں آپ کی، اور پوری طرح اٹینٹیو ہو کر پوری طرح آج کا سبق سنیے گا جو سنانے کے لیے آیا ہوں قبلہ شاہ صاحب کو۔ شیخ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے دو کام کرنے، بیعت کرنے سے پہلے
پیر پکڑنے سے پہلے، راہبر سے پہلے 2 کام کر کے جانا ہے۔ 2 کام کرنے کے بعد شیخ کی بارگاہ میں جائیں، اور پھر شیخ اپنی غلامی میں لینے کے بعد بس ایک ہی کام کرواتا ہے اپنے مرید سے۔ 2 کام بیعت سے پہلے ہیں اور ایک کام بیعت کے بعد ہے۔ 2 کام پہلے اور ایک کام بعد میں، پوری زندگی کے سفر طے ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک تو حالت ایمان ہو، حالت ایمان۔ دوسرا تقویٰ کا یہاں معنی ہے ارادہ۔ اگر ارادہ ہی نہیں ہے تو منزل نہیں ملے گی۔ ایمان کے بعد ہے دوسرا سٹیپ ارادہ، اور پھر قرآن نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پھر کسی شیخ کامل کے قدموں میں بیٹھ جا، کسی شیخ کامل کا ہو جا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، وہ مجاہدے کرا کر تمہیں خدا تک پہنچا دے گا۔ 4 چیزیں بیان فرمائیں، ایمان، ارادہ، شیخ کامل اور شیخ کامل کی معیت میں مجاہدات، یہ 4 چیزیں ہیں جو تصوف کی بنیاد ہے۔ تصوف کی، صوفیزم کی، ولی کیسے بنتا ہے، اللہ کا مقرب کیسے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کے دور میں اس کا بندہ بننا چاہے وہ کیا ہے؟ 4 چیزیں۔ ایمان۔ اب چونکہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے اپنے بیان کو آج کی اس نشست میں، لہٰذا میں جلدی سے بیان کروں گا، تو خیال کرنا کہ کسی سے میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا، لہٰذا پورے اٹینٹو ہو کر پتہ نہیں کس کی باری آ جائے کہ میں نے کیا کہا۔ 4 چیزیں بیان کی سورہ مائدہ میں، ایمان، تقوی، شیخ کامل اور مجاہدہ۔ کتنی باتیں؟ کتنی؟ اب ایمان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، بس ایک ہی جملہ کہوں گا میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ جس کو مانو زندگی بھر اسی کی مانو۔ سورہ نساء حوالہ قرآن مجید کہ یا ایھا الذین آمنوا، بھی اگر ہوتا نا اے لوگو، تو پھر سبق تھی کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اللہ انہیں فرمانا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر ہوتا نا ایھا الکافرون آمنوا، اے کافروں ایمان لے آؤ، تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ ایھا المشرکون، اے مشرکوں ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ ایھا الناس، اے لوگوں ایمان لے آؤ۔ خطاب نہ کافروں سے ہے، نہ مشرکوں سے ہے، نہ لوگوں سے ہے، خطاب ہے اے ایمان والو۔ تو مالک کائنات تیرا بندہ عرض کرتا ہے جو پہلے ہی مسلمان ہے وہ مسلمان کیا ہوگا؟ جو پہلے ہی مسلمان ہے مسلمان کیا ہونا؟ فرمایا جو مسلمان، اسی تو کہہ رہا ہوں، اب زندگی بھر جس کو مانا ہے اسی کی ماننی ہے، جس کو ماننا ہے زندگی بھر اسی کی مانو۔ اگر اسی کی نہیں مانی تو پھر مانا نہیں ہے۔ ماننا یہ ہے کہ جس کو مانو جس کو مانو اسی کی مانو۔ ایمان، خطاب پہ کوشش فرمائے نعرے سے اعتراض کرے باقی بیان مکمل ہو سکے۔ ایمان، آگے ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ بقول امام غزالی وہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے جس مقام پر تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے تیرا رب تمہیں غیر حاضر نہ پائے۔ اللہ نے جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے تیرا رب تمہیں غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں سے روکا ہے تیرا وجود وہاں نہ ہو۔ جہاں پر جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے بولو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں سے جانے سے روک دیا ہے تیرا وجود وہاں، وجود تو کیا تیرا سایہ بھی وہاں نہ جائے، تیرا سایہ بھی۔ یہ تقوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ یہ 2 چیزیں لے کر تم نے شیخ کے پاس جانا ہے۔ 2 چیزیں۔ پھر شیخ کیا کرے گا؟ جب 2 چیزیں لے کر گئے اب شیخ تمہیں اپنی سنگت میں لے گا۔ اب صبغۃ اللہ
جو اللہ کا رنگ ہے شیخ پر، وہ اللہ کا رنگ اپنے مرید پر چڑھائے گا. صبغات اللہ، اللہ کا رنگ. کیا؟ اللہ کا رنگ. اب وہ اللہ کا رنگ چڑھتا کیسے ہے؟ چڑھتا کیسے؟ جیسے انبیاء کرام میں سے اللہ پاک نے 313 رسولوں کو چنا. ان رسولوں میں سے پھر 4 کو چنا. 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسولوں کو چنا 313. ان میں سے پھر 4 کو چنا. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مکرم علیہ السلام. اور 4 میں سے پھر اپنے حبیب کو چن لیا. ایسے ہی 104 کتابیں نازل فرمائیں. ان 4 کتابوں میں سے 4 کتابیں لے لی. تورات، انجیل، زبور اور قرآن. پھر قرآن کو میں سے سب کو اعلیٰ کر دیا. ایسے ہی اللہ پاک کے نبی کے جو صحابہ ہوئے، ان تمام صحابہ میں سے 10 مبشرہ کو چنا. ان میں سے 4 کو چنا. اور 4 میں سے پھر ابو بکر چن لیا. بس بھائی. اب اسی طرح 4 میں چن کر 4 میں چنا. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی تصوف کے اندر، صوفیزم میں، ولایت میں بھی جو تصوف ہے اس میں بھی 4 ہی حروف ہیں. تصوف کے حروف بھی 4 ہی رکھے. اللہ نے اپنے نام کے حرف بھی 4 ہی رکھے. محمد کے نام بھی 4 ہی رکھے. اور صوفیہ کاملی میں تصوف کے حرف بھی 4 رکھے. 4 حرف. تا، صاد، واو اور فا. اس کو پھر سنتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان میں. ان کتاب ہے سر الاسرار. سر تو پہلے ہی راز ہوتا ہے. توجہ ہے نا. سر کے معنی راز، بھید، چھپی ہوئی بات. اور آگے اسرار، یہ سر کی جمع ہے. سر کی جمع اسرار ہے. اب کیا بنا؟ رازوں کا راز. ولایت جو ہے یہ رازوں کا راز ہے، جو ہر کسی کو ملتا نہیں ہے. ملتا اسے ہے جو پہلے حالت ایمان میں ارادہ کر کے آئے. کیا؟ جس نے لاہور جانا ہی نہ ہو، وہ راستہ پوچھے ہی نہ کسی کے لاہور کیسے جاؤں گا، تو اسے لاہور کی منزل نہیں ملے گی. لہذا تصوف میں 4 حروف ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ تا، صاد، واو اور فا. اب آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کلام سنتے ہیں. کتاب کا نام بتا دیا سر الاسرار، رازوں کا راز. رازوں کا. فرماتے ہیں اے طالب مولا. طالب طالب دنیا لوگ ہوتے ہیں، طالب ولایت ہوتے ہیں، طالب جاہ و منصب ہوتے ہیں، کچھ طالب مولا ہوتے ہیں. اور طالب مولا ہی اصل میں مرد ہوتے ہیں. طالب مولا ہی اصل میں مرد ہوتے ہیں. جیسا کہ حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ طالب دنیا جو ہے طالب دنیا وہ عورت ہے. طالب آخرت جو ہے وہ مخنث خسرہ ہے. اور طالب مولا مرد ہے. طالب مولا مرد ہے. اور قرآن نے بھی مرد کو بیان کیا. مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے کہ جب ساری دنیا کا مال تیرے گرد جمع ہو جائے تو تو آنکھ اٹھا کر بنا دیکھے جب یار کا بلاوا آ جائے سب کچھ چھوڑ دے. وہ مرد ہے جسے دنیا کا مال اپنے طرف متوجہ نہ کر سکے بلکہ مولا کی یاد کھینچ لے. وہ مرد ہے. وہ اب میں بھی اور آپ بھی اپنا مشاہدہ کر لیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کی نوم آئے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئے، پھر مرد کون ہے؟
پھر مرد کون ہے؟ جس نے بستر کو چھوڑ دیا وہ مرد ہے، اور جو نیند کے مزے لیتا رہا وہ تو عورت ہے، وہ تو عورت ہے۔ حی علی الصلاح کی آواز آئی اور گاہک اسی وقت آئے، پھر مرد وہ ہے جو کہے اللہ کے بندو ذرا یار نے بلایا ہے، پہلے اس کی سن لے پھر تمہاری سنیں گے۔ وہ مرد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مرد ہے۔ تو فرماتی ہیں تصوف کی راہ میں جو پھر پہلی تے ہے تصوف کی، اس کا معنی ہے توبہ کرنا، اور سب سے پہلے شیخ اپنے مرید کو توبہ کرواتا ہے۔ کیا؟ توبہ کرواتا ہے۔ اگر تو گنہگار ہوا تو گناہوں سے توبہ کروا دی، اگر پہلے ہی متقی پرہیزگار خدا والا ہے تو اسے توبہ کیا کروائے گا؟ اسے توبہ کروائے گا۔ اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات کو گناہ سمجھتے ہیں کہ مولا جو کیا تیری شان کے لائق نہیں کیا۔ ایک عوام کی توبہ ہے، گنہگار بندہ ہے، فاسق و فاجر ہے، بے نماز ہے، سارے عیب اس میں ہیں، وہ توبہ کرے گناہوں سے، وہ سمجھ آئی۔ اب جو پہلے ہی سالک بن کے آیا ہے، تقویٰ کا نور لے کر آیا ہے، ایمان کا نور لے کر آیا ہے، وہ توبہ کیا کرے؟ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت بھی گناہ ہے، عبادت بھی گناہ ہے کہ مولا تیری شان اس سے اونچی ہے، میں حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ نماز تو پڑھی ہے، حق ادا نہیں کیا، تلاوت تو کی ہے، حق ادا نہیں کیا، ذکر و فکر تو کیا، تیرا حق ادا نہیں کیا، مولا اس حق کے ادا نہ کرنے پر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر، حق ادا نہیں کیا، جتنا کر سکا وہ ادا کر دیا، اور کہا کیا تو ہے مگر حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بقول میر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جیسا کہ غزنوی کے جو غلام ہیں ایاز، تو لوگوں نے بڑی باتیں کی، فرمایا نہیں میرا ایاز ٹھیک ہے، میرا حکم مانتا ہے، کہنا مانتا ہے۔ میں تمہیں اس کا ایک شاہکار بتاتا ہوں۔ ایک تالاب تھا، تالاب کے اندر اس نے ہیرے جواہرات پھینک دیے اور حکم دیا تمام وزراء کو، درباریوں کو کہ سارے بندے باری باری اس میں اترے اور میرے ہیرے جواہرات اٹھا لائیں، مگر شرط یہ ہے کہ کپڑے گیلے نہ ہوں، کپڑے گیلے نہ ہوں، اور نیچے اترنا ہے تالاب میں۔ ہر کسی نے کہا حضور نہیں یہ مشکل ہے، کپڑے کیسے گیلے نہ ہوں؟ آخر میں کہا یاز اب تو نکال، اسے چھلانگ لگائی، چلا گیا، اور جتنے ہیرے تھے جو وہاں سامان تھا وہ نکال لیا جھولی میں، حضور یہ لے لو۔ کہا میں نے کہا تھا کپڑے گیلے نہ ہوں، اور کپڑے تیرے گیلے ہو گئے۔ کہا حضور آپ نے دو کام کہے تھے، ایک کام یہ کہا تھا کہ یہ ہیرے نکال کے لاؤ، اور دوسرا حکم تھا کپڑے گیلے نہ ہوں۔ حضور ایک کام جو کر دیا وہ قبول کر لیں، اور جو نہیں کر سکا معاف کر دیں۔ اس کی معافی مانگتا ہوں، اس کی مجھے معاف کر دے، میں معاف کرنے بس ایک کام جو کر لیا وہ قبول فرما لے، جو نہیں کر سکا وہ معاف کر دیں۔ تو جب بندہ کامل ولایت کی بارگاہ میں آتا کہتا مولا جو کیا وہ قبول کر لے، جو حق ادا نہیں کیا معاف کر دے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں تصوف کی پہلی توبہ کی ہے کہ بندہ ظاہری بھی توبہ کرے اور باطنی بھی توبہ کرے، ظاہری بھی توبہ کرے اور باطنی بھی توبہ کرے، اور باطن کے اندر ظاہر میں اعضاء آ گئے، آنکھوں سے وہ کام لے جو یار نے کہا ہے، کانوں سے وہ کام لے جو یار نے کہا ہے، ہاتھوں سے وہی کرے جو مولا نے کہا ہے، قدم ادھر جائیں جہاں حکم دیا گیا، زبان جب بھی بولے یار کی تعریف کرے۔ یہ ظاہری ہے، یہ کیا ہے؟ ظاہر۔ اب باطن کیا ہے؟ باطن کے اندر روح ہے، روح سے آگے سر ہے، سر سے آگے سرار ہے، جو دل کی باطنی چیزیں ہیں وہ اتنی کامل ہو جائیں کہ زندگی بھر تیرے دل کے اندر کسی خلاف ذرہ برابر میل بھی نہ آنے پائے، ظاہر بھی توبہ کرے اور
اور باطن بھی توبہ کریں. جب اس حال سے گزر جاتا ہے تو اگلا لفظ ہے صاد. اس سے پھر مرید جو ہے اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے. آج ولی کیسے بننا ہے اسی پر گفتگو ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات جس سے میری بخشش کا سامان ہو سکے. سواد کا معنی ہے صفائے قلب. صفائے قلب. آقا نے فرمایا اسلام میں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت الجسد كله الا وہی القلب. آقا نے فرمایا صحابہ کے مجلس میں صحابہ سنو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک حصہ ہے اگر وہ ایک حصہ صحیح ہو گیا تیرا سارا وجود صحیح ہو گیا. سارے نہیں صحیح کرنے. آنکھوں کو صحیح نہ کرو, کانوں کو, ہاتھوں کو, پاؤں نہ فرمایا ایک حصہ صحیح کر لو. دل کا جسم کا ایک حصہ صحیح کر لو, وہ صحیح ہو گیا تو سارے زمال صحیح. وَإِذَا فَسَدَتْ اگر اس میں فساد آ گیا فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ تیرا سارا جسم فساد زدہ ہو گیا. توجہ ایک حصہ سمرا تو پورا حصہ سمر گیا. ایک حصہ بگڑا تو سارا حصہ بگڑ گیا. آقا یہ فرمائے وہ ایسا کون سا حصہ ہے کہ ایک حصے کو سوارے سارے سنور جائیں اور ایک بگڑے سارے بگڑے. فرمایا الا وہی القلب وہ تیرا دل ہے. وہ تمہارا دل ہے. وہ کیا ہے تمہارا کیا ہے دل سمر گیا تو ظاہر بھی سمر گیا اور باطن بھی سمر گیا, اور دل بگڑ گیا تو ظاہر بھی بگڑ گیا اور باطن بھی بگڑ گیا. سواد سے مراد کیا؟ صفائے قلب. کیا صفائے قلب ہے, اور صفائے قلب کے بعد صفائے سر ہے. صفائے سر ہے. اس سے اگلا سٹیپ روح کا اگلا حصہ. تو فرمایا آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صفائے قلب جب انسان میں آتی ہے تو بشری تقاضے ختم ہو جاتے ہیں. کیا ہاں بشری تقاضے کیا ہیں؟ بشری تقاضے یہ ہیں کثرت طعام, پھر کثرت کلام, اور پھر کثرت نوم. تین چیزیں بیان فرمایا کہ اگر صفائے قلب ہو جائے کیا بھائی بولیے پھر صفائے قلب ہو جائے تو انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کثرت طعام سے ہاتھ کھل جاتا ہے, پھر کثرت کلام بھی نہیں ہوتی اور کثرت نوم بھی نہیں ہوتی. اردو میں زیادہ کھانا, زیادہ بولنا اور زیادہ سونا. جب صفائے قلب ہو جاتی ہے کیا صفائے قلب ہو جاتی ہے تو پھر نہ تو کثرت طعام رہتی ہے, نہ کثرت کلام رہتی ہے, اور نہ کثرت نوم رہتی ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سرکار غار ہیرا میں مجھ سے تھوڑے ستو پانی کا ایک جگ بوتل چھوٹا مشکیزہ وہ لے جاتی. خدیجہ میں 8 دن کے بعد آؤں گا. غار ہیرا میں صفائے قلب سارا تصوف چلا ہی میرے حضور کے جسم سے ہے. صوفیزم ولایت چلی ہی وہاں سے. خدیجہ فرماتی ہیں 8 دن ہو گئے حضور آئے نہیں, 10 دن ہو گئے حضور آئے نہیں, آج 15 دن ہو گئے حضور آئے نہیں, آج مہینہ ہو گیا حضور آئے نہیں. ستو لیے, کھجوریں لیے اور مشکیزہ پانی کا بھرا, چلو میں لے جاؤں حضور کو دے آؤں. فرماتی ہے مہینہ ہو گیا حضور گھر میں نہیں آئے. صفائے قلب کیا ہوتی ہے؟ جب صفائے قلب آ جاتی ہے تو نہ کثرت طعام رہتی ہے, نہ کثرت کلام رہتا ہے, اور نہ کثرت نوم رہتی. فرماتی ہیں جب میں غار ہیرا پہنچتی آقا کریم اللہ کی یاد میں مگن ہوتے, میں دیکھتی جو 8 دن کا راشن تھا ویسے کا ویسے پڑا.
8 دن کا راشن ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے، وہ بھی نہیں کھایا، میں تو اور لے کر گئی تھی۔ جب مولا کی یاد اور صفائے قلب کی راہ پر سالک چلتا ہے، مرید چلتا ہے، ارادت مند چلتا ہے، تو پھر کثرت کلام بھی نہیں رہتی، کثرت طعام بھی نہیں رہتی، کثرت نوم بھی نہیں رہتی۔ پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ صفائے قلب کی توجہ ہے بھائی بارہ، صفائے قلب کی حالت کی ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ رات کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، تو یار لوگ رات کے آنے کا کہتے ہیں مولا رات ہے تو سو جائیں، ہم لوگ رات کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، رب کا رات آئے ہم سو جائیں، اور یار لوگ رات کے پھیلنے کا انتظار کرتے ہیں، مولا تو رات آئے تو ملاقاتیں کریں۔ صفائے قلب یہ ہے کہ ہم لوگ سونے کے انتظار کرتے ہیں، 10 بج گئے سو جاؤ، 9 بج گئے سو جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ یار لوگ رات کے اندھیرے کے انتظار کرتے ہیں، مولا اتنا دن بیت گیا، لمبا دن ہو گیا، رات نہیں آ رہی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں رات آئے تو ہم جاگیں، رات آئے تو ملاقات کریں۔ جیسے ہر موسم کا ایک پھل ہوتا ہے، آم گرمیوں میں ملے گا، جامن اسی موسم میں ملے گی، اور اسی موسم ملیں گے۔ اسی طرح یار کے ملنے کا بھی رنگ ہوتا ہے، یار کے ملنے کا موسم ہوتا ہے، اور یار کے ملنے کا موسم دن نہیں ہے، رات کے پچھلا پہر ہے، وہ دن نہیں ہے، رات کا پچھلا۔ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، تے درد منداندرو یار پیا دی ستیاں یان جگاوے۔ اور بس بھی کار ہن سوتے ہی رہنا، اٹھ کھڑو یار آئے ہوئے، محبوب آیا ہوا ہے، محبوب آیا ہوا ہے، اور دینے کے لیے آیا ہے، دینے کے لیے۔ حال میں مستغفرین اغفر لہو، او ہے کوئی دنیا والو جس نے دن میں گناہ کر لیا ہو، میں بخشش کا سامان لے کر آیا۔ ہے کوئی بے اولاد جسے ڈاکٹر نے کہا کہ تیرا اولاد ہوگی نہیں، میں اولاد دینے آیا ہوں۔ آئے ہائے، رحمتیں ہوتی ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برک گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر۔ علامہ نے کہا مولا ساری مصیبتیں ہمارے لیے، علام ہمارے لیے، دکھ ہمارے لیے، اور یورپ جس نے پوری دنیا جنت بنا دیا ہے۔ تو جب اقبال نے شکوہ کیا تو جواب آیا، اقبال اپنی بات تو سنا دی ہے، میری بھی سن لے، میری بھی سن، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، میں تو دینے آتا ہوں، لینے والے نہیں، جب بھی آتا ہوں سوئے ہوتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کبھی تو جاگو گے، اگر تم نہیں اپنے بدل تو میں نے اپنا خیر کا کام کیوں بدلوں، میں بھی دینے کے لیے آتا رہوں، کبھی تو جاگو گے۔ صفائے قلب، جب صفائے قلب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ نیند نہیں آتی۔ تیسری بات جو ہے تصوف کی وہ ہے واو۔ واو 2 درجے طے کرنے کے بعد بندہ مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے، اور ولایت کس مقام پر جو ہوتا ہے، تیسرے مقام پر آ کر بندے کی اپنی صفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ولایت کسی اور چیز کا نام ہے، صفائے قلب کے بعد جو اگلی منزل آتی ہے واو کی، ولایت کے مقام پر جا کر بندہ اپنی صفات اس کی اپنی نہیں رہتی، اس بندے کی صفات مولا کی بن جاتی ہے، اس بندے کی صفات اپنی نہیں رہتی، بلکہ بولو، اور جو صفات مولا بن جائیں تو اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے۔ اب حدیث کے راوی حضور ہیں اور کلام اللہ کا ہے، بعض صحابی راوی ہوتے ہیں، اس بات کے راوی حضور ہیں خود، اور بیان اپنا نہیں ہے، بیان اللہ کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ فرائض کے بعد نفل عبادت کر کے، ذکر کر کے، فکر کر کے، راتوں کو جا کر جگراتے کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو بندے پر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ کان اسی کی ہوتے ہیں، سنتا اس سے نہیں ہے، پھر تو کس سے سنتا ہے مولا؟ کہا وہ سماعت میری ہوتی ہے، وہ سننا میرا ہو جاتا ہے، پھر دور نزدیک کی ساری قیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تم یہاں سے پکارتے ہو یا رسول اللہ، آقا سنتے ہیں؟
اللہ کے بعد سورہ نمل پڑھ لیجئے. اور 3 میل کا فاصلہ, ایک لنگڑی چونٹی لشکر چلا نہیں, کہتی ہے چونٹیوں جلدی کرو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. ویسے انسان بھی عجیب ہی ہے شاہ صاحب, ماننے پر آ جائے تو چونٹی کو مان لے کہ سنتی ہے, ماننے پر آ جائے چونٹی کو مان لے کہ سنتی ہے, اور نہ ماننا ہو تو ولی نہیں سنتا. کیسا انسان ہے, اللہ اکبر. ماننے پر آ جائے تو چونٹی کو مان لیا کہ سنتی ہے, اور نہیں مانا تو نبی نہیں سنتے. استغفر اللہ. 3 میل کا فاصلہ, یہ چھوٹا فاصلہ ہے پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن کے اندر, یہ تھوڑا فاصلہ ہے. بعض 9 میل کا لکھا ہے, بعض 3 میل کا, میں نے وہی احتیاط کی ہے 3 میل کا فاصلہ. 3 میل کے فاصلے چونٹی کہتی ہے چونٹی کو جلدی کرو بلوں میں داخل ہو جاؤ, لشکر سلیمان آ رہا ہے, کہیں بے خبر میں تمہیں کچل نہ دے. ادھر چونٹی نے بات کی, قرآن کہتا ہے فداہی کا سلیمان مسکرا پڑے, اور صحابہ نے کہا سلیمان مسکرائے کیوں؟ کہا چونٹی ہے 3 میل کے فاصلے پر, کہہ رہی تھی لشکر آ رہا ہے اسے پتہ نہ چلے. فرمایا جو نبی کو پتہ نہ چلے تو اور پتہ کس کو چلنا ہے؟ اگر ہمیں نہیں پتا کہ میری سلطنت میں کون ہے, میری سلطنت میں کون ہے, تو پھر ہمارا نبی ہونا کیا؟ اسی آیت کریمہ سے اہل اسلام نے حکمران کے فرائض کو بیان فرمایا ہے. حاکم وہ ہوتا ہے جو رعایا کی خبر گیری کرے. اسی آیت سے وہ چونٹی لنگڑی ہے, کیا ہے؟ لنگڑی ہے. اور امام ابو حنیفہ سے پوچھا تھا کہ وہ چونٹی تھی یا چونٹا تھا, کیڑی تھی یا کیڑا تھا؟ کہا نہیں وہ کیڑی تھی, کیڑا نہیں تھا, مادہ تھی, نر نہیں تھا. کہا اس کی کوئی دلیل؟ کہا قرآن نے نملتن کہا ہے اور تے مؤنث کی ہے. نمل کے الفاظ نہیں ہے, نملتن کہا ہے اور تے مؤنث کے لیے آتے, مذکر کے نہیں آتے. وہ چونٹی تھی اور تھی بھی لنگڑی. کہا اس چونٹی نے اپنا حکمرانی کا حق ادا کیا کہ لشکر آ رہا تھا, کہیں میری رعا پھسل نہ جائے. حاکم وہ ہوتا ہے جو رعا کی خبر گیری کرے کہ میری عوام کس حال میں, اور وہ حکمران نہیں ہو سکتا جس سے آپ کی رعا خبر نہ ہو. محمود غزنوی نے کوئی علاقہ فتح کر لیا, تو وہاں پر کسی عورت کا بیٹا کسی نے ظالم تھا, قتل کر دیا. جس مقام سے گزرتا تھا غزنوی, تو وہاں پر کھڑی ہو گئی, روک لیا گھوڑے کو, کہا کہ فلاں شخص گاؤں کے اندر میرا بیٹا قتل کر دیا, انصاف دلاؤ. اس نے کہا کہ اماں جی ہم نے نئی فتح کی ہے وہاں پر, ابھی ہمارا پورا کنٹرول نہیں ہوا, تسلط نہیں ہے, ابھی نیا علاقہ فتح کیا ہے, تو میں کرا دوں گا, انصاف دلا دوں گا. اس عورت نے جملہ کہا غزنوی اسے فتح ہی کیوں کیا تھا جہاں تک کنٹرول نہ ہو؟ اسے فتح ہی کیوں کیا؟ کیوں عذاب میں ڈالا اپنے آپ کو؟ وہ رک گئے, اس عورت کو ساتھ لیا, انصاف دلا کر واپس لوٹے. یہ حکمرانی ہوتی ہے. وہ سے مراد پھر ولایت کا وہ مقام ہے جہاں بندے اپنی صفتیں نہیں رہتی, اپنی صفتیں بولو ختم ہو جاتی ہیں. مصطفیٰ کریم پتھر پھینکے تو قرآن آ جائے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ حرما. پیارے جو کینکر تو نے پھینکے تھے وہ تو نے نہیں پھینکے, وہ تو میں نے پھینکے تھے. اپنی صفت ختم, اپنی صفت اس کی صفت آ گئی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی جب تو بولتا ہے وہ تو نہیں بولتا, وہ تو میں بولتا ہوں. اپنی صفت ختم, اس کی صفت آ گئی. اور فرمایا ومن یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے تیری غلامی کا پٹا ڈال لیا وہ میرا ہو گیا. تو پھر بندے کی اپنی صفات تیسرے مقام پر آ کر اپنی صفتیں نہیں رہتی بلکہ اللہ کی صفتیں بندے میں آ جاتی. پھر بندہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, پھر اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا بفراط المؤمن فانه ينظر نور اللہ. آقا نے فرمایا او مومن جو ہے, مومن ان کی فراست سے ڈرا کرو. وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتے. عثمان غنی کے پاس صحابی آئے, السلام علیکم وعلیکم السلام, بیٹھ گئے. فرمایا زنا کر کے آیا؟ کہا نہیں حضور. اس نے کہا کیا دوبارہ وحی آنا شروع ہو گئی ہے؟ نبوت ختم ہو گئی؟
آپ کو کیا خبر ملی میں نے کیا کیا ہے؟ جب تو راستے میں آ رہا تھا تیری نظر اجنبی عورت پر نہیں پڑی تھی؟ عثمان غنی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، کیا تو نے ایک عورت کو نہیں دیکھا تھا؟ کسی اجنبی عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست ڈرا کرو، وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تیسرے مقام پر آ کر صفت بندے کی اپنی نہیں رہتی، بلکہ بولو پھر پیروں سے بندہ نہیں چلتا۔ آقا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر چلنا بندے کا نہیں اللہ کا ہو جاتا ہے، پکڑنا بندے کا نہیں اللہ کا ہو جاتا ہے، بولنا بندے کا نہیں اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر جو نکل گیا سو نکل گیا۔ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ایسے اولیاء کامرین کی۔ ہاتھ اٹھ گئے ہاتھ۔ رکن الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عورت نہیں آئی تھی بچہ لینے کے لیے، حضور اولاد نہیں ہے ابھی، اوپر دیکھا، او نہیں بھائی، نہیں ہے، قسمت میں اولاد نہیں ہے تیری، رو کر واپس جا رہی تھی، پوتے کھیل رہے تھے چھوٹے بچے، کہا ماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا بابا کے پاس گئی تھی۔ کیا اولاد نہیں تھی؟ دعا کے لیے گئی تھی، انہیں یوں دیکھا آسمان، کہا اولاد ہی نہیں ہے۔ کہا میرا نام نہ لینا، بتا دینا بابا جی کو کہہ دینا کہ حضور اگر اولاد ہوتی تو آتی کیوں؟ اگر اولاد قسمت میں تھی تو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ آئی اسی لیے ہوں کہ قسمت میں نہیں چل لکھ دو۔ اچھا کہا ہے چھوٹا باتیں بڑی کرتا ہے چھوٹا باتیں، پھر یوں ہاتھ اٹھائے، کہا 1 2 3، جب 7 پر پہنچے بابا وہ بچے آ گئے، بابا جی بس کرو۔ مورخ لکھتے ہیں اللہ نے 7 بچے عطا فرمائے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ میں بیان کر رہا تھا فا پر لمبی تغلہ ہو جائے، پھر اپنی صفتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور آقا نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، پھر بندے کے اخلاق اپنے نہیں رہتے بلکہ بولو اللہ کے ہو جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ایک شخص ہے، آقا اما جی یہ بتاؤ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا فرمایا؟ اخلاق بیان نہیں فرمائے۔ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ حضور کی سارے اخلاق قرآن ہی تو ہیں، جتنی عادات قرآن کہہ رہے ہیں اس کی عملی شکل حضور ہی تو ہیں، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ ایک جملے میں وہ کچھ کہہ دیا، ایک جملہ، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ یعنی قرآن کے سارے اخلاق ہی حضور کے ہیں۔ آخری بات سے مراد تصوف کا آخری حرف فا سے مراد کیا ہے؟ فا سے مراد ہے فنا ہونا۔ کیا؟ جب بندہ اپنی تمام خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو قربان کر دیتا ہے، کیا قربان کر دیتا ہے، تو پھر بندہ مقام فنا سے مقام بقا پہ آ جاتا ہے، پھر اپنا کچھ نہیں رہتا۔ مالک چاہے 20 سال 18 سال پورے جسم میں کیڑے ڈال دے، ایک بار بھی شکوہ نہیں کرتا یوں پھر کہ مولا اتنا عرصہ ہو گیا، شکوے نہیں ہوتے، پھر شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب زبان پر وہ کیڑے آنے لگے تو کہا مولا اس لیے اب کہنے لگا ہوں، ایک زبان ہی باقی رہ گئی تھی جو ذکر کرتی تھی، زبان ذکر کرتی تھی، بس اب مجھے شفا دے دے کہ کم کا زبان تو باقی رہے۔ یہ کیا ہے؟ جب شفا مل گئی تو رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا ایوب علیہ السلام اتنا روتے کیوں ہو؟ جب بیماریاں تھی مسکراتے تھے، اور اب شفا مل گئی تو رونے لگے۔ مقام فنا۔ تمہیں کیا خبر؟ جب شام ہوتی رات تکلیف کرتی، کیڑے کاٹتے، چیزیں اٹھتی تھی، صبح کا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا اور رب کی پیاری پیاری آواز آتی تھی، ایوب رات کیسے گزری؟ ہائے ہائے ایوب علیہ السلام رات کیسے گزری ہے؟ وہ ایک جملہ میری ساری تکلیف کو بھلا دیتا تھا۔ پھر صبح سے لے کر شام تک
کیڑے کاٹتے تکلیف ہوتی، شام ہوتی آواز آتی ایوب علیہ السلام بتا دن کیسا گزرا، روتا اس لیے ہوں اب آواز آنا بند ہو گئی۔ مقام فنا اس مقام پر پہنچ جاتا ہے بندہ کہ بندہ پھر اپنی تمام تر آرزوؤں کو اس کی بارے میں قربان کر دیتا ہے۔ دوستان محترم، جب یہ مقام ہو جاتے ہیں تو پھر اس بندے کا وجود مخلوق خدا کی رحمت کا پیکر بن جاتا ہے۔ چار چیزیں تا سواد ووفا تصوف، اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب اس کا وجود جو ہے وہ کیسے بنتا ہے، بس اس کو سماعت کر لیں اور بیان میرا ختم ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ پھر بندے کے اخلاق بھی اپنے نہیں، بندے کا بولنا بھی اپنا نہیں، بندے کا چلنا بھی اپنا نہیں۔ اخلاق محمدی کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے پھر عجز انکساری کا پیکر، عاجزی انکساری۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم اثر ہیں علامہ فخر الدین محب النبی، علامہ فخر الدین محب النبی۔ محفل ہوتی ایک نشئی آ جاتا، نشہ کرنے والا، اور اس کی پتہ صفت کیا تھی؟ وہ آگے آ کر بیٹھتا، پیچھے سے قدموں میں بیٹھتا تھا، نشئی تھا، کبھی منع نہ کیا۔ نشہ زیادہ کر لیا، ایک دن اسے محفل میں آؤ کہہ کر دی، کپڑے خراب ہو گئے۔ مریدوں کا حضور ہم پہلے کہتے تھے اسے نہ دیا کرو، کوئی نہیں آنے دو، کپڑے خراب ہوئے ہیں نا، میں بھی جاتا ہوں اسے دھو لیتا ہوں۔ کمرے میں گئے، کپڑے کو دھو لیا، دوسرے پہن کے آ گئے، کہا دیکھو یہ نشئی ہے، اتنی دیر پر نشہ جو کرنے والا تھا ہوش میں آ چکا تھا، یہ نشئی ہے، اگر میں اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس کا اولیاء اللہ نے گنہگار سے نفرت نہیں کی، گناہ سے نفرت کی، گناہ سے نفرت کیا، گناہگار سے نہیں کی۔ کہا اس کا دل ٹوٹ جاتا، اگر دل ٹوٹ جاتا تو پیسے توڑتا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، وہ باہر گیا، وضو کیا، کہا حضور آج توبہ کرتا ہوں۔ پھر ایسی توبہ کی کہ توبہ کا حق ادا کر دیا۔ زندگی بھر جہاں وہ نشہ کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں نشہ کرنا دور کی بات تھی، اس راہ پر بھی نہیں تھا کہ کہیں میرا وہ گناہ ہی یاد نہ آ جائے۔ توجہ ہے، اس راستے پر کبھی مرتے دم تک نہیں دیکھا جہاں بیٹھ کر نشہ کرتا تھا کہ کہیں مجھے وہ وقت یاد نہ آ جائے۔ یہ ہے توبہ۔ اولیاء کاملین نے اخلاق محمدی کو اپنایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار سو رہے تھے، بدو آ گیا، تلوار اٹھا لی، سرکار کی لٹکی ہوئی، کہتے ہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام بتاؤ اب کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ لجپال نے فرمایا میرا اللہ۔ کیا ہیبت تھی اللہ کے لفظ کے، وہ کانپنے لگا، تلوار گر گئی۔ آقا نے تلوار اٹھائی، فرمایا بدو اب بتا، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ تو قتل کر سکتا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا رحمت للعالمین کے چادر پر داغ آ جائے گا۔ پھر رحمت للعالمین کے جامع کیسے اترے گا؟ نہیں کر سکتے۔ جا تمہیں معاف کی۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اس علاقے میں کچھ کینچیاں تھیں، چورے تھے، کلہاڑیاں تھیں، جیسے وزیر آباد کی چاقو بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ تو ایک بابا جی حضور ہمارے علاقے بہترین سوغات یہ کینچی ہے، میں اس کو حضور لایا ہوں، بال کاٹ لیے کریں، استعمال کا لیے کریں۔ کیا فرمایا؟ بافری فرماتے ہیں اللہ کے بندے مجھے سوئی دھاگا دو، مجھے سوئی دھاگا دو۔ کینچی کاٹتی ہے، سوئی دھاگا جوڑتا ہے۔ ہم تو جوڑنے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں۔ کینچی لے جاؤ اور پھر سوئی لے کر آؤ اور دھاگا لے کر آؤ، یہ مجھے چاہیے تاکہ دلوں کو جوڑا کرو۔ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، توجہ، محبوب الہی نظام الدین کے پاس 3-4 ماہ سفر کرتے ہیں۔ فرمایا بابا صاحب نے نظام الدین نے باپ سنا بھائی لوگوں سے ملا، کئی بندوں سے ملا ہے، کیا پڑا سیروں سے ہاتھیں؟ کہا 2-3 ماہ کے اندر 1.5 بندہ ملا، 1.5 بندہ۔ کیا
1.5 بندے سے ملا ہوں, 1.5 بندہ. کہا 1.5 بندہ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں حضور, 1.5 بندے کو ملا ہوں. کہا وہ کیسے؟ فرمایا سفر کے دوران میں گیا, ایک بندہ زمین اور آسمان کے درمیان مسلح بچھا کے بات کر رہا تھا. زمین آسمان درمیان تھا, مسلح بچھایا تھا, یہ بات کر رہا تھا. اچھا اس کو دیکھا میں نے. کہا اور کیا دیکھا؟ فرمایا ایک دن جا رہا تھا, ایک مزدور تھا, اس نے اپنا رومال سا کھولا, ایک روٹی تھی اور اوپر مرچ تھی. تو جب اس نے کھولا نا روٹی کھانے کے لیے, ایک روٹی تھی اوپر مرچ تھی. اچانک کبھی کھولا ہی تھا کہ ایک سوالی آتا, کہتا اللہ کے نام پر دو. اس نے رومال سمیت دے دیا, رومال سمیت دے دیا. فرمایا مطلب کیا؟ کہا جو اوپر والا تھا وہ آدھا تھا, ادھر والا پورا تھا. 2-3 ماہ میں گیا, 1.5 بندہ دیکھا بس, 1.5 بندہ مجھے نظر آیا پوری کائنات کے اندر. اور ابراہیم خواص کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک عرب قبیلے میں گیا, امیر نے ایک بندے غلام کو زنجیر سے بندھا ہوا تھا, زنجیر سے. مجھے ترس آیا, اسے کھانا پیش کیا, میں نے کھانا نہیں کھاؤں گا. اور عرب کے ہاں عرب کھانا نہ کھائیں تو بڑا معیوب ہوتا ہے. اس نے کہا کھانا کھا لیں, جو کہیں گے میں دوں. فرمایا میری ملکیت میں جو کچھ ہے تمہیں دوں گا, کھانا کھا لو. اس نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا, اس کو پہلے کھولو. کہا اس کا معاملہ تمہیں پتہ ہے کیا ہے, یہ کیوں باندھا ہوا میں نے؟ بتاؤ. کہا میں نے اپنے اس غلام سے کہا تھا کہ جاؤ کھیتوں کے اندر جاؤ اور کھیتوں میں جا کر غلہ لے آؤ. اونٹوں کو لے گیا, اس نے ایک اونٹ پر 2 اونٹوں کا سامان لاد لیا اور یہ لایا. جب سامان لاد لیا, یہ میرا غلام, اس کی آواز اتنی ہے, صوت اتنی اچھی ہے, اس نے عربی زبان میں گیت گانا شروع کر دیا. اونٹوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے 2 اونٹوں کا بوجھ ہے, وہ بھاگے آ رہے تھے. اتنا اثر تھا اس کے کلام میں, اتنا اثر تھا اس کی آواز کے اندر, اتنا جذب تھا اس کی آواز کے اندر کہ سارے اونٹ بھاگے, مست ہو گئے اور سامان لے آئے. جب سامان اتارا تو کچھ دنوں کے بعد ایک اونٹ کر کے میرا اونٹ مر گئے. اس میرے غلام میں آواز اتنی ہے کہ اگر بولے تو پرندے رک جاتے. کہا میں نہیں مانتا. خواص نے کہا میں نہیں مانتا. ابراہیم نے خواص میں نہیں مانتا. کہا بھی دکھا دیتے ہیں. اونٹوں کا قافلہ آیا, آگے تالاب تھا. کہا آؤ تمہیں دکھاتے ہیں. جو سار باندھ تھا اونٹوں کو لے کر آنے والا, اس سے پوچھے یہ اونٹ کتنے دن کے پیاسے ہیں؟ کہا 4 دن ہو گئے پانی نہیں پیا. اب وہاں غلام سے اب گا تو اس غلام نے عربی گیت گایا, اونٹ پانی پینا بھول گئے, پانی پینا بھول گئے اور مست ہو گئے اور بغیر پانی پی جنگل کو بھاگے. کہا اس لیے میں نے باندھ رکھا ہے. کہا معاف کر دے. کہا معاف بھی کرتا ہوں, یہ تمہیں دیتا ہوں, آپ ساتھ لے جاؤ. اور یہی ابراہیم خواص کی آخری بات فرماتے ہیں کہ میں عرب کے اندر گیا, قافلہ رکا ہوا تھا, ایک اونٹ تھا, اس کی گردن یوں تھی, کھانا ہوتا ادھر سے, پینا ہوتا ادھر سے بیٹھ رہا تھا. میں نے پوچھا مالک سے اس اونٹ کی گردن کو بیماری ہے؟ کہا نہیں بیماری نہیں. ہوا کیا؟ کہا 3 ماہ ہو گئے, ایک قافلہ یہاں سے آیا تھا, یہ سراسی ہے, لوگ یہاں ٹھہرتے ہیں, ان کو جانوروں کو میں نے کھانا کھلایا, پانی دیا. میرے اس اونٹ کو اس قافلے میں ایک اونٹ تھا, اس سے محبت ہو گئی. میرے اونٹ کو اس قافلے اونٹ تھا, اس سے محبت ہو گئی. اب 3 ماہ ہو گئے ہیں, یہ منہ ادھر کرتا ہی نہیں ہے, اس راہ کو دیکھتے ہیں جہاں سے اس کا ہم جنس گیا تھا. ابراہیم خواص فرماتے ہیں بندے اگر اونٹ اپنے اونٹ کی محبت میں اتنا پختہ ہو جائے اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں, تو کیسا انسان ہے کہ مولا کو چھوڑ کسی اور کو دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اولیاء قامرین کی سنگتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ.